بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے کہ قبر میں ہم لوگ کئی ہزار سال تک رہیں گے، لیکن کبھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ اتنا عرصہ ہم لوگوں نے قبر میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہمارا ابدی ہاؤس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہماری ابدی جگہ ہے جہاں سے ہم نے کبھی واپس نہیں آنا، تو ہم وہاں کیا کریں گے؟ قبر بہت خوفناک ہے، بہت ڈرانی ہے، ایک گھپ اندھیرا ہوگا جہاں کئی ہزار سال تک رہنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم وہاں کیا کریں گے؟ کہ آپ نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم اگر اس کا تصور کرتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ قبر ایک ہمارا پہلے سے ایک بلڈ شدہ جو ہے نا، وہ ایک روم ہے۔ اب اس کو ہم نے کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے، وہ دنیا میں رہ کر کرنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں جو میرے ساتھ بہت کارآمد ثابت ہوا ہے، اور جس سے میں اپنی عبادت پر بھی زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگ گئی ہوں، کیونکہ میری نمازیں بھی اچھی ہو گئی ہیں کہ میری فل توجہ ہوتی ہے کہ میں اپنی نماز اچھی کروں، عبادات میں جو کچھ میں کر سکتی ہوں اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ کروں، تنہائی اختیار کروں کہ جتنا بھی میں نے عبادت کرنی ہے تنہائی میں کروں۔ تو پہلا اسی لیے کہ کچھ طریقے یہ ہیں کہ میں اگر مر جاؤں گی، سوال پیدا ہوتا ہے، اور میرے پاس ایک خالی بالکل تاریک قبر ہوگی، اس قبر کو سامان کی بھی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں نے استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دی ہے، اور ایک ذہن میں تصور بھی کر لیا ہے کہ یہ جو استغفار ہے یہ میں اپنی قبر میں بھیج رہی ہوں، تاکہ وہ وہاں میرا انتظار کرے اور میری تنہائی کا ساتھی بنے۔ یقین کریں، مذاق نہیں کر رہی، میں نے قبر کو مکمل فرنیچر دینے کا عمل شروع کر دیا۔ قبر کے اس کونے میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہی ہوں، جہاں میرا سر ہوگا، یعنی میرے سر کے قریب کم از کم میرا ایسٹیمیٹ ہے کہ میں 300 قرآن کی ختم کر دوں۔ ہر رکوع کو میں یہ تصور کر کے ادا کرتی ہوں کہ میں اسے قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہی ہوں۔ ہر کوئی تو مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا، ایسے ہی ہوتا ہے، قبر میں بس آپ لوگوں کو ڈالا اور پھر سب اپنے گھروں میں اور اپنے دنیاوی کاموں میں الجھ گئے، اور میں وہاں پہ اکیلی رہ جاؤں گی شاید لاکھوں سال تک۔ تو لہٰذا مجھے قبر میں روشنیوں کی، جنگلوں اور جنت کے جیسے مناظر کی بھی ضرورت ہوگی۔ میں تسبیحات، ذکر، قرآن، تشہد و صدقہ سب کو اپنے ساتھ تصور کرتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہماری محفل میں شامل ہو گئی ہے۔ یقین کریں کہ یہ موجودہ زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی ہوگی۔ اب ہم لوگوں نے پہلے سے ہی اس کو تیار کرنا ہے، جتنا پیارا بنائیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اپنی قبر کو بینک بنائیں، اس میں ذخیرہ کریں، اپنی عبادات کا خوب خیال رکھیں۔ یقین کریں جب آپ قبر میں ہوں گے نا تو آپ مجھے بھی وہاں شکریہ ادا کرے ہوں گے۔ اپنی عبادات کو خالص کریں، جو بھی پڑھیں تصور کریں کہ یہ میرا وہاں ساتھی ہوگا۔ ہمارے وہاں ساتھی کون ہوں گے؟ یہی عبادتیں ہوں گی، یہی دعائیں ہوں گی، یہی اذکار ہوں گے۔ اپنی قبر کو اس دنیا سے زیادہ خیال رکھیں۔ ابھی آپ اپنے گھر والوں کے درمیان ہیں، پہن رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، اور آپ کو آپ کی تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی ہم اپنے حالات سے نالاں رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں۔ تو سوچیں جب آپ زمین کے نیچے ہوں گے، نہ آپ کا کوئی ساتھی ہو، یہاں آپ نے کوئی تیاری کی ہو، پھر کیا ہوگا؟ ایک ایگزامس بھی ہوتے ہیں تو ہم تیاری نہیں کر کے جاتے تو کتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ ہمارے ایگزامس اچھے کرا دیں، ہم محنت کریں گے، لیکن قبر میں تو ہم نے واپس آنا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہر تسبیح کا خیال رکھیں اور اس سے کہیں کہ وہ مجھ سے پہلے قبر میں جا کر میرا انتظار کرے، ہم وہاں ملیں گے اور وہ میرا بہترین ساتھی اور بہترین ہمدم ہوگا، اور یہی آپ کے دوست ہوں گے، آپ کی تسبیحات، آپ کے درود، آپ کے قرآن۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا لازمی شامل کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے جتنی مغفرت مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا لازمی شامل کریں، اے اللہ ہم اپنا ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما کہ تو ہم پر اپنی رضا اور جنت الفردوس میں نعمتیں نازل کرے، جہاں ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں، جن پر بے شمار درود و سلام ہو۔ تو کیا خوب نظارہ ہوگا کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، کبھی سوچا آپ نے؟ اور یقین کریں آپ اپنی عبادات کو تہ دل سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور ہر عبادت آپ کی قبر کا ساتھی ہوگا، اور آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
اور یہ بھول جائیں کہ ہمیں موت نہیں آنی، موت سب کو آنی ہے۔ جس روح نے اس دنیا میں آ کے ذائقہ چکھ لیا نا، اس کو موت واجب ہے، وہ اس روح نے مرنا ضرور ہے۔